آپ کس جماعت سے ہیں؟ ہم تو ابھی چمچگیری ان کو کر رہے تھے. ابھی کون اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ الزامات تو لگتے رہتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی الزاموں کی بچھاڑ ہوتی ہے. ثابت کر لیں گے یار. بات کرتے ہو بڑی نرم کرتے ہو لیکن دیتے کچھ نہیں ہو. آپ کی بھی جان چھڑائیں گے, اپنی بھی جان چھڑائیں گے. 17 کروڑ روپے کی کیا بات ہے؟ اس کے پیچھے 14 کروڑ اور بھی پڑے ہیں. قتل کس نے کیا ہے؟ انشاءاللہ 4-5 دنوں بعد آپ کو بتا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین, اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بہت سے خونی رشتوں سے نوازا ہے. ماں باپ کے بعد سب سے طاقتور رشتہ بھائی کا ہے. کہا جاتا ہے کہ سب سے طویل رشتہ بھی بھائیوں کا ہے, جو عموماً پیدائش سے لے کر زندگی کے اختتام تک ساتھ ہی چلتا ہے. لیکن لالچ, خود غرضی اور مفاد پرستی نے اس خونی رشتے کی حیثیت بھی ختم کر دی ہے, جس کی واضح مثال پشاور کے نواحی علاقے چمکنی میں 5 ماہ قبل پیش آنے والا دلخراش واقعہ ہے. اس واقعے میں 17 کروڑ روپے کے تنازع پر بھائی نے اپنے سگے بھائی کو اجرتی قاتلوں کے ذریعے قتل کروایا. یہ واقعہ کیسے رونما ہوا تھا, یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. ناظرین, یہ 22 مئی 2023 کی بات ہے کہ پشاور کے نواحی علاقے لالا کلی کے رہائشی لیاقت نامی شخص نے رپورٹ درج کرائی کہ اس کا بھائی, جس کا نام امان اللہ تھا اور وہ پراپرٹی ڈیلر تھا, معمول کے مطابق گھر سے نکلا اور نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی چمکنی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی. ابتدائی طور پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور مختلف زاویوں پر تفتیش شروع کی گئی تو معلوم ہوا کہ مقتول امان اللہ کو کسی اور نے نہیں بلکہ سگے بھائی کی ماں پر اجرتی قاتلوں نے قتل کیا ہے. اس انکشاف کے بعد پشاور پولیس حرکت میں آئی اور کارروائی کر کے 5 ماہ بعد قاتل بھائی, جس کا نام حیات اللہ ہے, اسے گرفتار کر لیا. پولیس کی تفتیش کے مطابق ماسٹر مائنڈ حیات اللہ نے اجرتی قاتلوں کو مجموعی طور پر 14 لاکھ روپے دیے تھے. اب تک ہونے والی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مقتول امان اللہ کو قتل کرنے سے کچھ عرصہ قبل بھی قاتلانہ حملے میں شدید زخمی کیا گیا تھا, جس کی CCTV فوٹیج بھی پولیس کے پاس موجود ہے. اس واقعے میں امان اللہ شدید زخمی ہوا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد صحتیاب ہوا تو دوبارہ اسے قاتلانہ حملہ کر کے قتل کر دیا گیا. اس حوالے سے SP رورل ظفر احمد نے پریس کانفرنس بھی کی, وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. اور قاتل حیات اللہ سے ہم نے بات چیت بھی کی ہے, تو آئیں دیکھتے ہیں. لالا قلعے میں حاجی امان اللہ ولد عبد الرحمن, یہ اس میں کمپلینن بھی رہا ہے, یہ اس میں ملزم بھی ہے. اس وقت بھائی کے پتہ نہیں تھا کہ اس نے کروائی. یہ پہلے 324 جب ہوئی تھی اس نے 2 لاکھ روپے پہ کروائی تھی اجرتی قاتلوں سے, اس میں بچ گئی تھی. اور ابھی 10 لاکھ روپے اس نے دے کے قتل کروایا اپنا بھائی کو. جو قاتل ہیں اجرتی قاتل ہے, کسی اور جگہ میں انکشاف ہمیں ملی ہے. انہوں نے کہا کہ یار ہم نے فلان جگہ میں بھی کچھ ہم نے کیے. وہ اجرتی قاتل ہم پکڑیں گے انشاءاللہ. ان کے بھائی کو جو ہے حیات اللہ پکڑ کے ہمارے پیچھے یہاں پہ کھڑی ہے. 5 مہینے گزرنے کے بعد ہم نے کیس ٹریس کر دی اور اس میں سے ایک ملزم کو ہم نے پکڑے ہیں جو اجرتی قاتل ہیں, وہ ہم پکڑیں گے انشاءاللہ ایز سون ایز کچھ دنوں میں. یہ اس کی سگا بھائی ہے, سگا بھائی ہے, لیکن پیسوں کی کوئی لین دین شاید ان میں چل رہا تھا. کوئی 17 کروڑ روپوں کی کوئی لین دین چل رہا تھا, شاید پراپرٹی کا کاروبار تھا. وہ ان سے پیسے لے کے اسلام آباد میں کوئی کاروبار کر رہا تھا, ان کو شاید پیسے نہیں دے رہا تھا. 5 ماہ قبل چمکنی میں اپنے بھائی کو اجرتی قاتل کے ذریعے قتل کرنے والا ملزم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. آئین سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ملک حیات خان. یہ کیا وجہ تھی بھائی کو قتل کرنے کی؟ وجہ تو کوئی ایسی خاص نہیں ہے اور نہ ہوگی سمجھیں, لیکن واقعات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو مجبوراً اپنے ساتھ لانے کو پڑتے ہیں.
कौन अपने भाई को कत्ल करता है? नहीं, तो पुलिस तो कह रही है कि आपने उजरती के ज़रिए उनको कत्ल किया है, और इससे पहले भी इल्ज़ामात हैं ना, इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, हर आदमी हर पार्टी पर लगते हैं। अब सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी इल्ज़ामों की पुछाड़ होती है, ठीक है ना। असली शियाज़ होती है कि आप उसको जो रेगुलराइज करेंगे ना, तो आप फिर अपने तरीके से करेंगे कि भाई मतलब जो गांव का शॉर्टकट तरीका होता है, पंचायत वगैरह, समझे ना, वो मतलब शॉर्टकट 3। आपका अपने भाई के साथ क्या तनाज़ा था? कोई तनाज़ा भी नहीं है, हमारा भाई था और कोई ऐसी छोटा था बड़ा? मेरा छोटा था। हाँ, मेरा बाप जब 85 में कत्ल हुआ तो इसकी 7 साल उम्र थी। इससे छोटा भाई था, उसकी 5 साल उम्र थी। इसको मैंने अपने बेटों की बच्चों की तरफ पाला था। ये कोई गलतफहमी न रहे कि हम इसके, लेकिन पुलिस के पास तो रिकॉर्ड है ना, ठीक देखो वो बात करते जो उजरती के ज़रिए आपने कत्ल करवाया है, वो वीडियो बयान भी है, वीडियो बयान सारी चीज़ें हैं, साबित कर लेंगे। जो मुल्जिमान हैं वो तो कह रहे हैं ना कि आपने हमें आप या तो सामने लाए ना, वो ले आएंगे, पुलिस लाएंगे। ठीक है लाए ना, सामने वो मैंने सामने बैठ कर बात करें। आप क्या कहते हैं, आपने कत्ल नहीं करवाया? नहीं, हम कहेंगे इस जो तरीक़ाकार बन रहे हैं ना, उसके उस तरीक़ेकार के मुताबिक हम इसकी सेटिंग क्या बनाएंगे। तरीक़ाकार बन रहा है? वो फिर अपने लेवल पर करेंगे ना। फिर थोड़ा सा बता दे क्या लेवल है? लेवल ये है कि मतलब उन आपकी भी जान छुड़ाएंगे, अपनी भी जान छुड़ाएंगे। आपने भी जवाब देना है ना, और अल्लाह को भी जवाब देना है। ज़्यादातर जो अल्लाह का हाजिर नाज़र करेगा तो इंशाअल्लाह ताला। आपने पहले भी उसको ज़ख्मी करवाया था, 4 लाख रुपए दिए थे, फिर उसको कत्ल करवाने के 10 लाख रुपए दिए। देखो जी, ये तो सब बातें हैं ना। अगर मैं मुझे कत्ल ही करवाना था तो हमारा कंबाइन एक ही घर है, ठीक है, 4 पोर्शनों में है, हर पोर्शन अपने अपने भाई का है, जायदाद ज़मीन अपनी पड़ी है, बाप दादी की भी जो मिली है, हमने तो नहीं खरीदी ना। हम अल्लाह का शुक्र है, मतलब है कि बाप दादे परदादे से एक ज़मींदार घराना हम आ रहे हैं, ठीक है ना जी। 17 करोड़ रुपए की क्या बात है? ये 17-18 करोड़ रुपए की ये हमारे मामे के बेटे हैं। ये उन लोगों की प्रॉपर्टी में 2009-10 से इसके साथ शराकतदारी थी, आपके भाई के साथ? भाई के साथ। तो फिर इस दौरान इनका तनाज़ा इतना डीप हो गया कि इनको अलहदगी होना मकसूद था। नहीं, मामू के साथ कि आपके साथ? ना मामू के और आपके भाई के साथ। अच्छा। मतलब दोनों जो है ना एक दूसरे के इतने करीब थे, फिर इतने उनको अलहदा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था, लेकिन अल्लाह ने किया कि चलो बस कुछ हो गया था तकरीबन। सही। फिर उसके बाद उस पेचअप के दौरान ये स्कल हमला हो गया, तो वो पेचक हमसे इतनी भूल हो गई ना, उसमें हमने जल्दी करनी थी, हमने जल्दी नहीं की। तो आप क्या कहते हैं कि जब पैचअप के बाद फ़ौरन ये कत्ल हुआ है तो कोई किसी और ने कत्ल किया? ये रही इसकी चूड़ियाँ, तो देखो जी, ये 18 करोड़ नहीं है, इसके पीछे 14 करोड़ और भी पड़े हैं। वो किसके हैं? वो भी गांव के लोगों के हैं। आप बेसिकली क्या काम करते हैं? हम तो जिम्मेदार हैं जी बेसिकली। और भाई आपका क्या काम? वो प्रॉपर्टी की भी काम करता था, और मज्जों भैंसों का भी काम करता था, और मतलब ये अच्छी उसकी ठीक ठाक सिस्टम था। लेकिन सब जब प्रॉपर्टी बैठी तो सब कुछ बैठ गया। जिसका देना था तो वो भाई बाद में देंगे, जिसको लेना था तो दो, समझे। तो रोज़ाना मतलब इनके जरगे और मस्जिद में जाना, और मतलब बड़े लांजों में टाइम गुजर रहा था। वो अल्लाह का शुक्र है कि चलो, लेकिन भाई ने हमें कुछ ज़रा धोखा दिया है, क्योंकि अगर एक आदमी के पास, हमने चारों भाइयों ने बैठ कर एक फ़ैसला किया कि भाई बाप दादा की 2 जरीब ज़मीन दरमियान से फ़िरो कर लो, इसका हिसाब आपसे नहीं लेते, लेकिन प्लीज़ इन लोगों की पेमेंट करनी है। वो कहते भाई तुम बाज रहो, तुम मेरे खातों में मत बोलो। मेरी मजबूरी थी बोलना, एक सियासी वर्कर की हैसियत से। आप किस जमात से? यार जी, हमारी तो हर 8 दिन बाद जमात अल्लाह करता है, कोई ना कोई तब्दील हो जाती है। अभी मौजूदा किस जमात? मौजूदा तो फ़िलहाल किसी में नहीं है। हाँ, फ़िलहाल एक्सपायर पड़े हैं, जिसको मौका मिला तो वो उठा लेगा। आपके ख़ानदान में से कोई सियासी लीडर बने अभी तक कोई किसी जमात? हम तो अभी चमचागिरी इनको कर रहे थे, अभी शुरू से करते आ रहे हैं। वो भी किस जमात की चमचागिरी कर रहे हैं?
تو بس یہ ساری جماعتیں ہیں نا، آپ کو اچھا پتہ ہے نا، پشاور کا رسم و رواج کو آپ جانتے ہیں. نہیں، زیادہ کون سی جماعت کی چمچہ گیری کی آپ نے؟ یہ رہی چمچہ گیری تو مطلب ہے جماعت کی نہیں بلکہ بندی کی کرنی پڑتی ہے نا. وہ کون تھا؟ وہ جی ہمارے علاقے کے معزز سے ارباب صاحب تھا، یا مطلب دوسرا تھا جگڑا صاحب. یہی دو لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اور سیاسی لوگ تھے، اور سیاسی ورکر تھے، اور سیاسی بات سمجھتے تھے، اور سیاسی بات بھی کر جاتے تھے، اور سیاست باتوں میں آپ کو مینٹلی تیار بھی کر لیتے تھے. ابھی دوبارہ اسی بات پہ آتے ہیں، قتل کس نے کیا ہے؟ دیکھو جی، انشاءاللہ 2-4 دنوں میں آپ کو بھی پتہ لگے، آپ کو ٹیلی فون کر کے منگوا لیں گے کہ بھائی یہ قاتل، بس آپ خوش ہو جائیں گے. میں جب تھانے میں این ہوا تو مجھے ایک بھائی نے پکڑ لیا، نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے. اس نے مجھے کہا مجھے بتاؤ وہ کلاشنیں کدھر ہیں. اور یار میں کہا کلاشنیں بھی آپ کو دے دوں گا یار، کلاشنوں کے پیچھے پڑے ہو، میری فکر ہی آپ کو نہیں ہے نا یار. بات کرتے ہو بڑی نارو کرتے ہو لیکن دیتے کچھ نہیں ہو، سمجھے نا. تو آپ کو بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. تو ویڈیو کلپ جو ہے پولیس کے پاس جس میں اجرتی قاتل بتا رہے ہیں کہ ہم نے قتل کس کے کہنے پہ کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں پولیس نے بتایا ہے، اور پولیس کا ہمارے ساتھ اچھا تعاون ہے، اور پولیس بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور ہم بھی پولیس کے ساتھ اچھا تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں کے بیچ کھچاؤ جتنا کم ہوگا تو اللہ کرے گا. شادی کی تھی آپ کے بھائی نے؟ ہاں شادی کی ہے، ماموں کی بیٹی کی ہے. جس ماموں کے ساتھ تنازع تھا اسی کی بیٹی کی ہے. کتنے بچے ہیں اس کے؟ 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. تو آپ جب سیاسی جماعتوں کی چمچہ گیری کرتے تھے تو ابھی آپ کے درمیان وہ کوئی آتے نہیں ہے کہ وہ پیچ اپ کریں؟ دیکھو جی، وہ بس بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ کا یار دوست بھی حیران ہو جاتا ہے کہ میں ان کے درمیان کس طریقے گھسوں اور کیسے بات بناؤں نا. وہ بھی ذرا کمزور وکٹ پر کھڑا ہوتا ہے نا. بعض دوستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ذرا بائی مطلب یہ برادری عام تعلق بیس میں آدمی مطلب سیاسی ہو یا غیر سیاسی وہ بات کر جاتا ہے، لیکن جب ایک ایسا بھائی ہو آپ کا جو بالکل آپ کے اچھے برے وقت میں کام بھی آتا ہو، بغیر سیاست کے ہٹ کے آپ کے کام آتا ہو، اور آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہو، اور آپ کے مطلب ہے کہ اچھی بلی عزت بھی کرتا ہو. آپ سے آخری سوال، آپ نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا اجرتیوں کے ذریعے؟ انشاءاللہ 4-5 دنوں بعد آپ کو بتا دیں گے، ابھی بتانا مناسب نہیں ہے. ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ بڑے بھائی کو ہونا کسی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ بڑا بھائی ہی چھوٹے بھائی کو غلط راستوں سے روکتا ہے. لیکن چمکنی میں پیش آنے والا واقعہ اس کے الٹ ہی ثابت ہوا، کیونکہ اس میں بڑے بھائی نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے اپنے چھوٹے بھائی کو ہی قتل کروا دیا. اگلے پروگرام تک اجازت دے، دیکھتے رہیے آج ڈیجیٹل.